شعیبی گرامر اسکول مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 4 بیٹا اسلامیت کی کتاب نکالیں، آپ پیج نمبر 23 میں آ جائیں، بلکہ 32 پیج نمبر 32 میں آ جائیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے اسلام کی دعوت۔ کیا ہے؟ اسلام کی دعوت۔ اسلام کی دعوت کیسے اور کس طرح اسلام پھیلا، یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ جب پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں پھیلا ہوا تھا تو اس وقت ایک ایسے رہبر رہنما کی ضرورت تھی جو لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال سکے، ٹھیک ہے نا؟ اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے کیسے رہبر یا رہنما کی ضرورت تھی جو ان کو سیدھا راستہ دکھا سکے اور صحیح اور غلط کی پہچان کروا سکے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، جو کہ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، آپ تنہائی پسند تھے اور عبادت کرتے تھے۔ آپ کو سچے خواب دکھانے لگے اور وہ خواب جب دن میں پیش آنے لگے تو یہ وہ دور تھا جب آپ کی نبوت کا آغاز ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین کی عمر 40 سال 1 دن کی ہوئی تھی اور شام کا وقت تھا اور رمضان کا مہینہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام ظاہر ہوا اور فرمایا، اے محمد، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ پھر فرشتے نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ الق کی 5 پہلی آیات پیش کی، جس کا ترجمہ ہے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس عظیم اور غیر معمولی واقعہ ظاہر ہے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے، ایسی کوئی غیر انوری باتیں ہو جائے تو پھر وہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ڈرنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ کا جسم گھبراہٹ سے کانپنے لگا۔ آپ گھبراہٹ کے مارے غار حرا سے باہر نکلے اور تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے کہ آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کو پکار کے اس کو بلایا، آواز دی، جب اس طرح کہا تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے ان کو پایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گئے۔ جب وہ گھر پہنچے اور انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا، فرمایا، اے خدیجہ، مجھے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے تو اس سے لگ رہا ہے کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ تو آپ کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بات سے ڈرنا تو نہیں چاہیے آپ کو، بلکہ خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے کیونکہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ نے سچ بولا، دوسروں کی ضرورت مندوں کی مدد کی، بے سہاروں کا سہارا بنے، مہمانوں کی خدمت کی، دوسروں کا بوجھ اٹھایا اور ہر طرح کے نیک کام کیے۔ آپ کے اخلاق اعلیٰ بلند مرتبے پر ہے، آپ کا اخلاق اعلیٰ بلند مرتبے پر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی یقیناً حفاظت فرمائے گا۔ آپ کو بھی کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے
نازل ہونے کے بعد وحی کے ذریعے جب آپ کو نبوت کی خوشخبری ملی اور آپ کو نبوت مل چکی تھی جب لوگوں، پھر انہوں نے کہا اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو چپکے کیونکہ آپ کو بتا دیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی یعنی ورقہ بن نوفل نے جب وہ ان کے پاس گئے تھے وحی اترنے کے بعد، تو انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو آپ کے قبیلے سے نکال دیا جائے گا، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اور آپ کے بے شمار دشمن بن جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے چپکے یعنی چھپ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم راز کو اپنے شریک حیات اپنے راز میں ان لوگوں کو شریک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ زندگی سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا تو یقیناً آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جو آپ کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ پہلے اپنی زندگی میں ان کو شامل کیا، وحی کے بارے میں بتایا، پھر اس کے ساتھ مل کر چپکے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربیت و پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان چاروں کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور دعوت پیش کی تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا اور ان کا ذرہ بھر بھی تعامل نہ ہوا، یعنی کھلے دل سے قبول اس لیے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے سچ بولا تھا، آپ صادق تھے، امین تھے، اس لیے آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک فرمانبردار اور معصوم لوگوں کو ہی چنتا ہے اپنی پیغمبری کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال تک خاموشی اور خفیہ دعوت اسلام جاری رکھی، کیونکہ اگر وہ کھلے عام کرتے تو یقیناً دعوت اسلام پھیلنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، 3 سال تک وہ خاموشی سے اور خفیہ طریقے سے دعوت اسلام پھیلاتے رہے۔ اس مدت میں تقریباً 40 آدمی اسلام میں داخل، ایک ایسی قوم جو کہ برائی میں بالکل ڈوبی ہوئی ہو، ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہو، ان کو اس چیز سے نکالنا اور ان کو اس بات میں راغب کرنا کہ اللہ کون ہے، اس کا رب کون ہے اور عبادتیں کیسی کرنی چاہیے اور کیا چیزیں غلط ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح لوگوں کو برائی سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، برائی میں بہت زیادہ لذت ہوتی ہے اور نیکیاں ہمیں آہستہ نیکیوں کی طرف بندہ اگر راغب ہو تو ہی ہوتا ہے، لیکن برائی میں فوراً برائی کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، کیونکہ برائی میں تو ویسی بھی لذت ہوتی ہے۔ ان 40 لوگوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعید بن زیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے، یعنی یہ خاص لوگ تھے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ چنانچہ حکم ہوا، ترجمہ ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو اور اس کا اللہ کا خوف کیوں دلاؤ، کیونکہ آپ کو بتانا ہے کہ اللہ کون ہے اور اس کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے اور پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا مذہب کیا ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ خاندان والوں کے کھانے کا اہتمام کریں، کیونکہ کسی کو دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی بات سمجھانا ہو، بلانا ہو تو بہت پیارا ہو، کیونکہ اسلام نے جبر، زبردستی اور ظلم سے منع فرمایا ہے۔ جبراً ہم کسی سے کوئی کام نہیں کروا سکتے، اس کے لیے ضروری ہے صبر و تحمل کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ کروایا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دعوت کا اہتمام کیا، اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب بنو ہاشم کے پورے خاندان کے قبیلے جب یہاں پہ آئے، ان کے تقریباً 40 افراد جمع ہوئے تھے، انہوں نے کھانا کھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے لگے تو ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اس لیے کہنے لگا کہ وہ ہمارے مذہب کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، جس نے جو ہمارے ماں باپ خاندان، ہمارے آبا و اجداد نے جس کو اپنایا تھا اس کو یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ لڑکا ہو کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور یہ اپناؤ۔ تو وہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کون؟ حضرت ابو لہب۔
ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہار نہیں مانی. یعنی ایک دفعہ اگر آپ نے دیکھا کہ کچھ خاص رسپانس نہیں ملتا ہے دعوت دینے کے بعد, بلانے کے بعد, بلکہ ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے, پھر بھی آپ ناراض نہیں ہوئے, کیونکہ اللہ نے تحمل, کیونکہ صبر و تحمل سے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے. تو دوسرے دن پھر دعوت کا اہتمام کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کا اہتمام کا حکم دیا. خاندان کے پھر لوگ جمع ہوئے. کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید و رسالت کا پیغام دیا. پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ کے بارے میں کہ پوری کائنات کا پیدا کردہ ایک ہے, کیونکہ اگر 10 خدا ہوں گے تو 10 اپنی مرضی چلائیں گے, اور 10 اپنی مرضی چلائیں گے تو اس پورے ملک کا نظام تہس نہس ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس پورے ملک کو چلانے والا ایک ہے, اور وہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے, ایک سسٹم کے تحت, ایک طریقہ کار کے تحت چلا رہا ہے, ایک ذہن ہے, ایک چلانے والا ہے. اس لیے جس وقت تک دنیا ٹھہری ہوئی ہے اور ایک اپنے لمٹ کے لحاظ سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کی دعوت میں تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ لوگ خاموش تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا, اے اللہ کے رسول, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا, یہ میرا بھائی, میرا مددگار ہوگا. مسجد میں سب لوگ موجود تھے. حضرت علی کی بات سن کر سب ہنس پڑے اور مجلس ختم ہو گئی. یعنی ایک شخص اگر ان کا ساتھ دے گا تو یہ کیسے ساتھ دے گا؟ سب ہنسنے لگے, یہ بھی تو کوئی خاص اتنی عمر کا ایج کا ہے نہیں. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت عام کرنے کا حکم دیا گیا, اور حکم ہوا بس جو حکم تم کو دیا گیا ہے وہ لوگوں کو سناؤ اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو. اب یعنی کہ کھلم کھلا بغاوت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر مشرکین آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی پہنچائی گئی, یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ لوگوں کو اپنا اللہ کا حکم پہنچائے اور دعوت اسلام کو عام کر دے. ایک دن صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باآواز بلند لوگوں کو ایک شدید خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا. لوگ صفا پہاڑ کے درمیان کے دامن میں جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے مل کر جواب دیا, ہاں ضرور مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ کیسے, کیوں, کیسے مانو گے؟ جب تم مجھے نہیں مانتے ہو تو میری بات نہیں مانتے, تم نے یہ کیسے کہا کہ میں آپ کی بات مان لوں گا؟ تو اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ہم نے بچپن سے ہی سچ بولتے ہوئے سنا ہے اور دیکھا ہے. آپ ایک امانت دار ہیں اور ایک امین ہیں, ایک سچی شخص ہے, تو آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے, اور آپ نے کبھی جھوٹ بولا بھی نہیں ہے. ترجمہ ہے, تم سب کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تمہاری کامیابی اسی میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں کیا فرمایا؟ جب یہ بات سنیں کہ لوگ مجھے اس بات میں تو مانتے ہیں کہ میں ایک سچا ہوں, امانت دار ہوں, یعنی کہ صادق اور امین ہیں, تم اس بات کو بھی مان لو کہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور تمہاری کامیابی اسی میں ہی ہے. یہ سن کر سب لوگ ناراض ہو گئے. حضرت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا, اے محمد تو تباہ ہو جا. یعنی ان کو بد دعائیں دینا شروع کر دی اور ان کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا کہ تو تباہ ہو جا. کیا تو نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا؟ اس کے بعد سب لوگ چلے گئے. اس دن سے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلا مخالفت شروع کر دی, کیونکہ اسلام کی دعوت اتنے آرام سے نہیں پھیلی تھی, آہستہ آہستہ. کیا میں نے بتایا تھا, لوگ برائی کی دلدل میں دھس چکے تھے, ان کو اس اندھیرے سے نکالنا, ایک روشنی دکھانے والا ایک شخص جو روشنی دکھا رہا ہو اور اس کی بات پہ یقین کرنے والے لوگ. لیکن یہ کیونکہ بچپن ہی سے نیک, شریف, سچے اور صادق تھے تو لوگوں نے ان پہ یقین کرنا شروع کر دیا تھا. اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ کسی کا ساتھ دینے پر آ جائے, کسی کی مدد کرنے پہ آ جائے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ حق کی اور سچے راستے پہ تھے. حق کے راستے پہ جب ہوتا ہے, سچے راستے پہ ہوتا ہے, اللہ کے راستے پہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں.